ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تمہیں ذکر بتاتا ہوں، یہ ذکر ایسا ہے کہ خواہ تم گھر بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے، اگر یہ تم ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس جیسے تم 10 اور گھر بنا سکتے ہو۔ میں نے کہا یار یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا مطلب، کیسے ذکر کرنے سے مطلب اتنی دولت؟ کہتے ہیں ہاں نا بس۔ تو انہوں نے ایسے کہا کہ یہ ذکر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں، امام حسن کی بات کر رہا ہوں، ان کا بتایا ہوا ذکر بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی بتایا ہوا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ہے۔ اور اولیاء کرام جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ اس کو ذکر دیتے ہیں کہ یہ اب اللہ اس پہ چھپر پھاڑ کے دولت اس کو دے ہی دے، تو اب میں یہ تمہیں ذکر بتا رہا ہوں تو تم یہ بھی کر لو۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنا دن لگے گا، کتنا ہوگا؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں آفس کا کام بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گھنٹوں کی کیا بات کر رہے ہوں، 3 منٹ۔ میں نے کہا 3 منٹ کا ذکر اور اس سے اتنا؟ کہتے ہیں بس کرو اور دیکھو اچانک سے تمہیں کیسے غیبی دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کا جو آخری آیات ہے نا سورہ مزمل کی، ان کو ذرا غور سے پڑھو، تمہیں اس میں سے کوڈ مل جائے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا جو کوڈ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہو گے اور اس طریقے سے مانگتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنا اجر عطا فرما جائے گا، اتنا کچھ عطا فرما جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تم جو ہے وہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبا چوڑا سورہ مزمل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو آیت نمبر 20 میں اس کا کوڈ موجود ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ مطلب رزق چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تمہارے لیے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی میم برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ باغات سے مراد تجارت اور جو دولت ہوتی ہے، آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کماتے ہیں۔ ناظرین میں یقین کریں کہ میں نے کہا یار میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ خالی استغفار کرنا؟ اس نے کہا نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو اور اس کے بعد 10 بار پڑھو استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، 10 بار استغفر اللہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اگلی آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 70 بار پڑھ لو بس، یعنی کہ 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 بار استغفر اللہ اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ وضو کی بھی شرط نہیں ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی بھی شرط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ اب میں 1-2 دن اٹھا تو میں بھول گیا، اب کیا کروں؟ میرا جہاں بیڈ تھا تو میرے بیڈ کے ساتھ ہی میرا کمرہ بیچلر کا ہوتا تھا، وہاں پر تو ایک ریفریجریٹر ہوتا تھا میرے ساتھ ہی سامنے رکھا ہوا۔ تو میں نے کیا کیا کہ ایک مارکر سے جو اپنا میرا ریفریجریٹر تھا نا، اس کی میں نے اوپر لکھ دیا کہ آج استغفار کا ذکر کیے بغیر نہیں ناشتہ کرنا اٹھنا۔ تو جیسے ہی میں آنکھ کھولتا تھا سامنے لیفٹ سائڈ پہ بھی آیات لگی ہوئی تھی بستر کے، لیکن یہ جو وظیفہ تھا نا، یہ جو عمل تھا، تو میں نے لکھا ہوا ہے اب اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات کا، اے میرے رب تو اس بات کا گواہ ہے کہ جو میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے استغفر اللہ کا لکھا ہوا تھا، یہ ذکر کرنا ہے۔ تو ناظرین صبح اٹھتے ہی جیسے ہی مطلب اے سی لگا ہوتا تھا، کمبل اتارا اور سامنے ہی نظر پڑتی تھی کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو بیڈ پر ہی وہیں لیٹے سب سے پہلے میں یہی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، 3 بار درود پاک، 10 بار استغفر اللہ اور اس کے بعد 70 بار جو ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ 1.5 منٹ میں کر سکتے ہیں، تو 3 منٹ کا یہ عمل نہیں ہے، 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے۔ یقین کریں ناظرین کہ میں نے 1 سال میں ایک دن میں گن بھی رہا تھا، تقریباً گھر والوں کو شاید 15 کروڑ کے قریب بھیجا، اس میں سے میرے گھر والوں نے 5 کروڑ جو ہے وہ تقریباً گھر پہ لگایا، جو آپ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں میرا گھر یہ بنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم تھا کہ چند اور وظیفے بھی میں نے کیے تھے، لیکن جیسے یا رزاق یا وہاب اور یا ذوالجلال والاکرام کا بھی میں کرتا رہتا تھا، لیکن یہ جو مجھے سعودی نے ایک نے بتایا تھا، بزرگ آدمی تھا، اس نے ایسا عمل کیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دولت جیسے بارش کی طرح ایک گھڑا 10 لاکھ کمایا ایک گھنٹے میں۔
یہ کون سا کام جو ہوتے تھے جو مجھے آفس کے علاوہ لوگ کہتے تھے یار اتنے کمپیوٹر خرید کے ہمیں دے دو، اتنے لیپ ٹاپ ہمیں وہاں پر چاہیے، اتنا یہ چاہیے. میں نے کہا یا اللہ آئی لو یو اللہ جی، اے میرے رب آئی لو یو سو مچ، کہ وہ منزل جو مجھے پہاڑ سے بھی اونچی لگ رہی تھی، اور یقین کریں کہ میرا وہ معاملہ ایسے حل ہوا کہ جیسے یہ تو ایک چھوٹی سی وہ بس ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے بس ایک اینٹ کا جو ہوتی ہے جیسے وہ بنی سی ہوتی ہے کھیتوں میں. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے پہاڑ لگ رہا تھا. اور میری والدہ حیران مجھے کہتی تھی پیسے بھی بھیجتے ہو، خود بھی 3 مہینے کے بعد آتے ہو، اور ہر بچے کے بعد 3 آئی پیڈ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی لے کے بھیجتے رہتے ہو، سب کے پاس آئی فون موبائل، کتنے پیسے تم کما رہے ہو. میں نے کہا امی جی آپ صرف دعا کرتی رہا کریں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ناظرین اتنی اللہ رب العزت نے مجھ پہ دولت برسائی. اے رب میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اے رب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے اس کو ایسے ہی عطا فرمانا. یا رب جو بھی یہ عمل کرے اے میرے رب سب کو ایسے ہی رزق عطا فرمانا، کیونکہ رزق آتا ہے تو پھر اے میرے رب ہماری جو ہے وہ زندگی میں نارمل آتی ہے، ورنہ ہم لوگ گھٹ گھٹ کر جی کر ایسے ہی بس سب مرتے رہتے ہیں دن رات انہی سوچوں میں کہ ہمارے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے. آمین یا رب العالمین. اس عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ صرف اتنا لکھ دیجئے کہ میں بھی عمل کرنے جا رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا دل چاہے تو. آمین یا رب العالمین.